بزرگوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، عبادت کا مفہوم بہت وسیع و عریض ہے۔ صرف اور صرف عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ نماز اللہ کی خاطر پڑھ لیں، قربانی اللہ کی خاطر کر لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے لیں۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا۔ عبادت جامع ترین نام ہے، ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جس کو اللہ پسند کرے اور اللہ اس پر راضی ہو، اور خاص کر وہ سنت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ عمل آپ کا عبادت ہے۔ جس طرح شہادتین کے اقرار کے بعد دین کے ارکان، واجبات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہیں، اسی طرح رغبت، شوق رکھنا عبادت کا، رہبت، ڈرنا اللہ تعالیٰ سے، توکل، اللہ پر توکل اور اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یقین، صرف اللہ پر یقین کرنا نفع نقصان کا، استغاثہ، مدد طلب کرنا، استعاذہ، پناہ طلب کرنا، ذبیحہ، ذبح کرنا، قربانی دینا، نظر نیاز دینا، چڑھاوا، سوز و پکار، دعا، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک استعاذہ بھی ہے۔ استعاذہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے مال کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، گویا کہ جو کچھ بھی آپ کی ملکیت ہے، جس سے آپ کو اندیشہ ہے خراب، ضائع نہ ہو جائے، اس کا نقصان نہ ہو جائے، چاہے کاروبار ہو، دکان ہو، فیکٹری ہو، مل ہو، کارخانہ ہو، زراعت ہو، نوکری ہو، اس کی سیفٹی، حفاظت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا کہ یا اللہ اس کو بچا لے، یہ تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیری حفاظت میں دیتا ہوں، اس کا نام استعاذہ ہے۔ جیسے آپ آتے وقت کہتے ہیں اللہ حافظ، اللہ حافظ کا مطلب ہے اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں، تمہاری جان کا، تمہارے مال کا، تمہارے کاروبار کا، ہر چیز کا اللہ حفاظت کرنے والا، اللہ نگران ہے۔ کبھی آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے نبی حافظ، رسول حافظ، جن حافظ، کیوں؟ وہ پناہ نہیں دے سکتے۔ نبی، رسول، جن، فرشتے، ساری مخلوقات اللہ سے پناہ مانگتی ہیں، حفاظت کا سوال کرتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، مشرک لوگ جو شرک اکبر کا مرتکب ہیں یا اصغر کا، ریاکاری کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ عبادات میں شریک کرتے ہیں، غیر اللہ کے ذبیح نظر نیاز دیتے ہیں، سوز و پکار کرتے ہیں، منت چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہیں گے نبی حافظ، جن حافظ، فرشتہ حافظ، کیوں؟ ان کو پتہ ہے لوگ روڑے ماریں گے، لوگ کہیں گے یہ کیا بکواس کر رہا ہے، اللہ حافظ تو سنتے آئے ہیں کہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نگرانی میں، یہ جن حافظ کہاں سے آ گیا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرمایا کہ عرب کے بدو اور جاہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جب سفر کرتے تھے تو جس جگہ پڑاؤ ڈالتے، رک جاتے، ٹھہر جاتے، تو جنوں کے سردار سے پناہ مانگتے، جنوں کے سردار سے اپنی حفاظت، سیفٹی، اپنی جان، مال اور اپنے قافلے کی حفاظت کا سوال کرتے کہ ہمیں بچا لینا، کوئی بلا کھا نہ جائے،
کوئی ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور جن اور سرکش ہو جاتے، باغی ہو جاتے۔ دیکھیں، ہماری طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، بلکہ ہم سے اپنی حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن کے اندر ہی اس کو بیان فرمایا۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں صرف خاص شاہد، ہم اس کو عربی میں بولتے ہیں، شاہد کا مطلب ہوتا ہے ٹو دی پوائنٹ، جہاں دلیل ذکر کرنا مقصود ہوگی، ٹارگٹ ہوگی، ہدف ہوگا، وہ ہم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ حقیقت حال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کی ایک جماعت، انسانوں کے کچھ لوگ، گروہ، پارٹی، ایک جماعت انسانوں کی وہ جنوں کی پارٹی سے پناہ مانگتی، حفاظت کا سوال کرتی۔ فزادوہم رہقا، جو ہی جن یہ سنتے کہ انسان ہم سے اپنے جان و مال کے لیے حفاظت کا سوال کر رہے ہیں، وہ سرکش ہو جاتے، باغی ہو جاتے۔ جیسے آپ کسی بادشاہ ہو، حکومت کا وقت کا بادشاہ ہو، حکمران ہو، بستی گاؤں کا چیئرمین ہو، سردار ہو، وڈیرا ہو، چودھری ہو، نمبردار ہو، وہ کسی کمی کمار کو کہے جس کے پاس نہ اسلحہ، نہ فوج، نہ کوئی ساز و سامان، اس کو کہے یار میری جان، میری مال، میرا مال، میری عزت، مجھے بچا، تو وہ کتنے فخر سے لوگوں کو بتائے گا، انہوں نے دیکھا ہی ایڈا بڑا سردار میرے کو آ کے مدد منگی سے۔ تو جن سرکش ہو جاتے، اس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں شرک قرار دیا ہے۔ یہ پناہ صرف اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نزل احدکم منزلا فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ جب تم میں سے کوئی کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے، رکے، ٹھہرے، تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ میں تیری پناہ کا سوال کرتا ہوں، بکلمات التامہ، مکمل کلمات کے ساتھ، من شر ما خلق، ہر اس کی شر سے جس کو تو نے پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ، اگر اللہ سے سوال کر لے گا سیفٹی اور حفاظت کا، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکے گی، ایون کہ وہاں سے چلا جائے۔ پھر آگے جہاں پڑاؤ ڈالے گا پھر وہاں دعا پڑھ لے، یہاں تک کہ وہاں سے کوچ کر جائے، سفر کر جائے۔ جب تک کوچ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ میرے عزیز پیارے مسلمان بھائی، یہ استعاذہ، پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، یہ عبادت ہے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ میں اس کی اہمیت کے پیش نظر 2-3 آیات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تاکہ آپ کے دل و دماغ میں اس کی اہمیت بیٹھ جائے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، سفر میں، حضر میں، سردی گرمی میں، خلوت جلوت میں، چاہے دشمن کے نرگے میں آ جائیں، پھنس جائیں، چاہے ہم خوش و خرم ہوں، چاہے عیش بہار ہو، بیماری ہو، صحت ہو، ہر وقت اللہ سے سوال کرنا ہے حفاظت کا۔ اگر آپ نے نبی، جن، فرشتے سے، جن سے، کسی بھی مخلوق سے اللہ کو چھوڑ کر حفاظت کا سوال کر لیا، آپ مشرک ہو جائیں گے۔ دیکھو قرآن مجید کی سورۃ الاعراف آیت نمبر پوری 200،
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب بھی شیطان آپ کو چوکا لگائے اکساہٹ پیدا کرے، برانگیختہ کرے، ابھارے، شیطان آپ کو برانگیختہ کرے کس چیز پر؟ آگ لگانے پر، انتقام لینے پر، فتنہ اور فساد کھڑا کرنے پر، لڑائی اور جنگ و جدال کرنے پر، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ، آپ نے کہنا ہے اعوذ باللہ۔ یہ شیطان آگ لگانا چاہتا ہے، خونی رشتہ داری، دوستی، یہ محلے داری، قرابت داری، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، دو بھائیوں کو، دو قوموں کو، دو برادریوں کو لڑانا چاہتا ہے، خاوند بیوی کے درمیان، دو سکے بھائیوں کے درمیان دوری اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، دو دوستوں کے آپس میں تفریق اور جدائی چاہتا ہے۔ آپ کہیں اعوذ باللہ، یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، یا اللہ اس کی شر و فتنے سے بچا لے۔ بس جو ہی آپ یہ کہیں گے شیطان دفع ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دو بندوں کو دیکھا، وہ بڑے گرم تھے یعنی لڑائی کر رہے تھے، ایک دوسرے پر ان کو کنٹرول اور اختیار نہیں تھا، قابو نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کہہ لیں تو ان کے اعصاب کے اوپر جو چیز سوار ہے نا شیطان، وہ دفع ہو جائے گا، یہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، ان کو سکون ہو جائے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہلکا کلمہ نہیں ہے، اللہ سے پناہ کا سوال ہے، بچاؤ کا سوال ہے۔ اور شیطان کا پتہ ہے زور کن کے اوپر چلتا ہے؟ شیطان کا زور ان کے اوپر چلتا ہے جو شریعت سے جتنا دور ہوں گے اتنا زور اس کا زیادہ چلے گا، جتنا بندہ شریعت کے قریب ہوگا اتنا شیطان کا حملہ کمزور ہوگا۔ مثلا بندہ توحید پرست ہے، اللہ کے علاوہ کس سے پناہ مانگتا ہی نہیں، فرض نمازوں کا پابند ہے، فرض روزے رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، خاص کر منہیات محرمات، سود، جادوگری، قتل، تہمت، مومنوں عورتوں پر مردوں پر تہمت لگانا اور کسی جان بے گناہ کو قتل کرنا، ان سارے محرمات سے اجتناب کرتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ شیطان کا حملہ ان پر ناکام ہے، خاص کر وہ لوگ جو اپنے رب کے اوپر ہر مسئلے میں اعتماد کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ شیطان کا حملہ وار چلتا ہی نہیں، وہ ٹرائی مارتا ہے گمراہ کرنے کی، آگ لگانے کی، بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا۔ دیکھو میں آپ کو قرآن مجید سے ایک آیت، دو آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ سورۃ النحل ہے، 14واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم۔ اے نبی محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کریں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ یہ پڑھیں اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ کا سوال کرتا ہوں، اللہ کی حفاظت کا سوال۔ بھئی قرآن پڑھنے سے اللہ کی پناہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے، قرآن کی قرأت کرتے وقت اللہ سے حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے، یا اللہ کہیں مجھے یہ قرآن پڑھنے سے نہ روک دے، میں قرآن پڑھ کے تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں اور تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ کہیں قرآن پڑھنے والی عبادت سے مجھے محروم نہ کر دے، کوئی کام یاد کرا دے، جلدی کر تیرے گھر میں یہ کام ضروری رہ گیا ہے، پھر قرآن پڑھ لے گا، ایک دفعہ اس کو اٹھاؤ یہاں سے، پھر بندہ بھول جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی وسوسہ، کوئی شیطانی خیال،
کوئی نہ کوئی ایسی شر ڈالے گا کہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت سے محروم ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اللہ نے ضروری قرار دی ہے، تاکہ قرآن کی تلاوت کے وقت وہ تم کو تلاوت سے ہٹا نہ سکے، کامیاب نہ ہو جائے۔ جب بھی آپ تلاوت کریں آپ یہ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا۔ شیطان کا غلبہ، شیطان کا حملہ کن کے اوپر ہوتا ہے؟ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں ان کے اوپر تو اس کا داؤ چلتا ہی نہیں، حملہ چلتا ہی نہیں ہے، جو ایمان والے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، صرف ایمان کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کافی نہیں ہے، رب پر پورا ایمان، یقین، اعتماد، توکل۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے ارکان، واجبات، احکام و مسائل بہت زیادہ ہیں اسلام کے، کوئی ٹو دی پوائنٹ ایک بات خاص کر دو مجھے جس کو میں پڑھ کے عمل کروں۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ رہے اللہ ایک ہے، اللہ داتا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، لاجپال ہے، امیر نواز ہے، غریب نواز ہے، رنج بخش ہے، گنج بخش ہے، ساری کائنات کا سسٹم نظام ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی جن، کوئی فرشتہ اس کے نظام قانون کائنات کے اندر یا عبادت کے اندر یا صفات کے اندر قطعاً ایک ذرے کے برابر بھی شامل داخل نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے اس کو کامیاب ہے، اس پر ڈٹا رہے، ثم مستقم، پھر اس پر قائم رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان کا حملہ کن کے اوپر چلتا ہے؟ فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولون والذین هم بہ مشرکون، اس کا حملہ ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں۔ شیطانی وسوسے کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں، حملے کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے میں بھی دوست نہیں ہوں، جو بے نمازہ وہ کہتا ہے میں بھی شیطان کا دوست نہیں ہوں، سود خور کہتا ہے میں بھی دوست نہیں ہوں، قاتل کہتا ہے میں بھی دوست نہیں ہوں، تو ہے کون پھر؟ فساد کنہوں نے برپا کیا ہوا ہے؟ ملک کنہوں نے ڈبویا ہے؟ امن غارت کنہوں نے کیا ہے؟ تباہی کنہوں نے پھیلائی ہے؟ مہنگائی عروج پر کیسے گئی ہے؟ کرپشن، خیانت، جرم، قتل و غارت، زلزلے، زنا، سیلاب، یہ دن رات عذاب، بے امنی، بد امنی کس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے؟ مجرموں کی وجہ سے۔ مجرم کون ہے؟ ہر ایک یہ کہتا ہے میں بڑا چہتا ہوں رب کا، میں رب رسول کا بڑا عاشق ہوں۔ اب ربیع الاول آ گیا ہے نا، تو ربیع الاول کے نام پر ٹھوٹا پکڑ لیں گے، حضور کے نام پر چندہ دے دو، ربیع الاول کا مہینہ ہے آپ کا جشن منانا۔ حضور نے ٹھوٹا پکڑایا ہے کہ توڑا ہے؟ آپ نے تو ٹھوٹا توڑا ہے۔ آپ نے تو کہا اللہ سے سوال کرو، اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو اللہ سے سوال کرو، جب مانگو اللہ سے مانگو۔ تو میرے عزیز پیارے بھائیوں، بات سے بات نکل گئی۔ شیطان کا حملہ ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں، اور ہر وہ بندہ دوست ہے شیطان کا جو شریعت کی معصیت نافرمانی کرتا ہے۔ میں ہلکی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ جھوٹ بولنے والا شیطان کا دوست ہے، کتنا جتنا جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کی 4 صفتیں ہیں، ان میں سے ایک صفت جھوٹ بولنا ہے، اسی پر باقی کو قیاس کر لو۔ جیسے جیسے گناہ زیادہ ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی دوستی زیادہ ہوتی جائے گی۔ نمبر 2 والذین هم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ اس کے دوست ہیں۔ سب سے بڑے دوست شیطان کے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ عبادات میں، صفات میں، اعمال میں نبیوں، ولیوں، پیروں، جنوں، فرشتوں کو ثابت کرتے ہیں، داخل کرتے ہیں۔ اللہ کی صفات جنوں، فرشتوں، پیروں، ملنگوں کے اندر سمجھتے ہیں۔ جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے پیر صاحب دیکھتے ہیں، چاہے مر گیا ہے، چاہے مدفون ہے، چاہے مٹی کے اندر ہے، چاہے زندہ ہے، چاہے مردہ ہے۔ میں کہتا ہوں زندہ نہیں سن سکتا اللہ کی طرح، تو مردے کو کہتے ہو اللہ سنتا ہے۔ لوگوں کے داتا زمین کے اندر مدفون ہے، آپ کو پتا ہے۔ میرا موضوع یہ ہے
استعاذہ صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ استعاذہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے پناہ طلب کرنا۔ اللہ سے پناہ یہ عبادت ہے، اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا، حکم کہ استعاذہ کرو مجھ سے پناہ مانگو، مجھ سے سوال کرو۔ کس چیز کا سوال کرو؟ اپنی سیفٹی، اپنی حفاظت، اپنے جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنے اولاد، اہل و عیال، کاروبار، ہر چیز کی حفاظت کا مجھ سے سوال کرو۔ سورۃ المؤمنون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، وقل رب اعوذ بک، اے نبی آپ خود فرمائیں اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، داتا، رازق، مالک، خالق، رب کا میں نا پالن ہار، رزق دینے والا، اعوذ بکا تیری پناہ، تیری سیفٹی، تیری حفاظت کا سوال کرتا ہوں۔ کس سے؟ من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کی اکساہٹوں سے، شیطانوں کے چوکا لگانے سے، شیطانوں کے برانگیختہ کرنے سے، ابھارنے سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آ جائیں، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کے پاس آئے گا تو اس کو برگلائے گا، اس کو اکسائے گا، برائی پر، گناہ پر، معصیت پر، شرک پر، کفر پر، بدعات پر، خرافات پر، رشتہ داری توڑے گا۔ یامر بالفحشاء والمنکر، برائی اور گناہ کا حکم دیتا ہے۔ نبی کو اللہ نے خاص حکم دیا، یہ توجہ سے بات سمجھنے والی ہے۔ اے نبی اس سے پناہ مانگ، کیا کہ شیاطین مجھے اکسائیں، نمبر 2، اور میرے پاس حاضر ہوں۔ اب سوال سنو، کئی معالج بڑے فخر سے کہتے ہیں، جادو جنات کا علاج کرنے والے کئی معالج حضرات بڑے فخر اور شوق سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں علاج کرنے کے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ موکل کیا چیز ہے جی؟ شیطان بولو، جن کہو۔ موکل کیوں کہتے ہیں؟ موکل کہتے ہیں جس کے کام سپرد کر دیا جائے، یعنی ہم اپنی ذمہ داری ان کو دے دیتے ہیں، پھر وہ ہمیں آپ کے معلومات، خبریں، حالات و واقعات بتاتے ہیں، ماضی کی خبریں، مستقبل کی خبریں، جو لوگوں کی چوریاں ہوئی ہیں، تجارتیں، لوگوں کے اعمال، جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، معلومات لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ شیاطین کن کے پاس آتے ہیں۔ نبی کو تو اللہ نے حکم دیا ہے شیطان آپ کے پاس آئے، آپ اسے پناہ مانگیں۔ ہمارے پاس تو کوئی شیطان نہیں، نہ کوئی جن ہے، نہ ہم اسے استفادہ کرتے ہیں، نہ قید کرتے ہیں، نہ قید کرنا جائز ہے، نہ قید کرنے کا اللہ نے علم بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں، حدیث رسول میں کوئی ایک آیت، حدیث رسول، قرآن، حدیث سے ایک ثبوت بھی نہیں آپ کو ملے گا جو یہ بتائے کہ یہ پڑھو تو جن قید ہو جائیں۔ میں چیلنج کر کے تمام روحانی معالجین کو چیلنج کرتا ہوں، ایک آیت، ایک حوالہ دیں، ایک صحابی کا عمل بتائیں، نبی کی ایک حدیث، قرآن کی ایک آیت، کسی ایک صحابی کا عمل بتائیں جس میں یہ وضاحت ہو اس نے جنوں کو ایسے قید کیا، ایسے اس نے پابند کیا، ایسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جن پھر آتے کن کے پاس ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورۃ الاعراف کی 27 نمبر آیت ہے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم شیطانوں کو ان کا دوست بناتے ہیں جو ایماندار نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، جو توحید پرست نہیں ہیں، جو اللہ پر پورا یقین محکم ٹھوس ایمان نہیں رکھتے، ان کے پاس شیاطین آتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کو خبریں دیتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں۔ اور اس سے بڑی زیادہ سخت آیت جس کے اندر شیاطین کی وضاحت ہے دو لفظوں میں، شیطان کن کے پاس آتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا میرے پاس موکل ہیں، اور لوگ پریس ہو جاتے ہیں، دباؤ میں آ جاتے ہیں، انڈر پریشر ہوتے ہیں، انہیں بڑی آئٹم جن شامت کو بچو،
ان کو پتہ نہیں کی کچھ ہے، حالانکہ وہ شیطان کا ایجنٹ ہے، بلکہ وہ خود شیطان ہے، بلکہ خود جادوگر ہے۔ میں پورے اعتماد اور یقین سے کہہ رہا ہوں، وہ جادوگر ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس شیطان ہے، وہ جادوگر ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الشعراء آیت نمبر 221، 222، 223 تینوں آیتیں سماعت کر لو۔ وقت بہت تھوڑا ہے، آج 5-7 منٹ ہمیں اوپر لگانے پڑیں گے، خطبہ لیٹ شروع ہوا ہے، موسم کی خرابی کے پیش نظر آپ بھی لیٹ آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو اونچی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو یہ نہ بتاؤں شیطان کن کے پاس آتے ہیں، شیطان کس کے گھر آتے ہیں، کس کے دوست بنتے ہیں، کس کے ساتھی بنتے ہیں، کس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں جو نہایت قسم کا جھوٹا مکار فراڈیا ہے، حسین نہایت قسم کا مجرم اور خطا کار ہے۔ حسیم اور افاق دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ افاق افق سے ہے، جس کا معنی واقعہ کو الٹ پلٹ کر دینا، جیسے واقعہ افق آپ نے سنا ہوگا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقوں نے الٹ پلٹ کر دیا تھا، گھڑ دیا تھا، اس کی کایا پلٹ دی تھی، حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، گھڑ کے بنا کے خود لے آئے تھے۔ افاق جھوٹی خبریں بتانے والا مجرم، حسین نہایت گنہگار، اس کے پاس شیاطین آتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون، کیسے بات کرتے ہیں؟ یلقون السمع، سنی سنائی بات، جو آسمان پر اللہ ایک فیصلہ کرتا ہے وہ نیچے والے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتا ہے، وہ پھر اگلے فرشتے اگلے آسمان والوں کو سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وار دنیا آسمان دنیا تک آ جاتا ہے فیصلہ، اور شیاطین وہ فیصلہ سننے کے لیے ایسے کان لگا کے اوپر جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور کئی جگہ سے آئی ہے۔ ایسے راوی سفیان ثوری رحمہ اللہ نے یا سفیان بن عیینہ نے ایسے یا پھر ایسے شکل بیان کی کہ شیاطین اوپر چلے جاتے ہیں، ایک کے دوسرے کے اوپر کھڑے جاتے ہیں، اوپر جا کے آسمان دنیا پر جو فرشتے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے، اس میں سے کوئی ایک آدھی بات سن کے چرا کے تو کاہن نجومی جو دنیا کے اندر پنجے گاڑ کے بیٹھے ہیں، خبیث غیب کے دعوے کرنے والے، ان کے کان میں آ کے کڑ کڑ کر کے، جیسے مرغی کڑ کڑ کرتی ہے نا، ویسے اس کے کڑ کڑ کر کے اس کے کان کے اندر ایک بات ڈال دیتا ہے، اور وہ پورا 100 لفظ حدیث کے اندر ہے، مئات کذبہ، 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملا کے لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ جب وہ اس کی بات ایک لوگ سنتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے تو لوگ 100 جھوٹ پر تو توجہ نہیں دیتے، وہ ایک بات کو سن لیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھو تسی بھابی لوگ تسی مننا جو نہیں لگ، سانوں پتہ ہے تسی بھابی تو بھابی جی اسی نہیں گل کرتے۔ شیطانوں وہ ایک بات چوری کر کے لے آئے ہیں، بخاری شریف کے اندر وضاحت موجود ہے، وہ شیطانوں کو بتاتے ہیں اور 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ ہیں جن کے پاس شیاطین آتے ہیں، جن کے پاس موکل ہوتے ہیں، جن کے پاس غیب کی خبریں دینے والے ہوتے ہیں۔ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا، 2 حدیثیں بھی سن لو میرے عزیز۔ کئی معالجین تو آپ نے دیکھا ہو نا کہ وہ لوگوں کو چوریاں بتاتے ہیں، لوگ جا کے سوال کرتے ہیں ہماری چوری ہو گیا ہے، گودام سے گھر سے سونا چوری ہو گیا ہے، میرا موبائل چوری ہو گیا ہے، یہاں رکھا تھا کوئی آیا بھی نہیں گیا بھی نہیں، کیسے چوری ہو گیا ہے؟ ہاں جی، وہ پھر معالج کے حضرات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نا گھر آؤں گا، گھر دے آ کے تم کی کریں گا، واردات کرانی، گھر جا کے یہ تاثر دیتے ہیں تیریاں 4 رکھانے تینوں زیادہ نظر آ رہا ہے، اور گھر کا مالک بہتر جانتا ہے گھر کا کونے کونے میں کیا چیز پڑی ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ تو اجنبی آدمی ہیں۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں مول صاحب تم گھر جانا، میں تھوڑا گھر عجائب گھر ہے، کہتے نہیں تو میں پھر جاتے بہاونا کیجیے، مکہ مکرمہ بیت اللہ اتنے کہتے نہیں تو ویسے جا لکھاونا تم چیک کرانا جی، میں مینوں کی پتہ کی ہمیں چوری ہو گئی، میں ساری ڈکیتی ہو گئی، میں وہ نہیں دس سکیا، ساری ڈکیتی ہو گئی دن دیہڑے انہوں نے سانوں پتہ لگا تو چوری کی گل کر دے۔ جیڑا بندہ دعویٰ کرتا ہے چوری دسن دا
ماضی دے حالات بیان کرن دا، مستقبل دیا خبراں دین دا، او دجال جھوٹا فراڈیا اور قذاب ہے، بلکہ اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ صرف پوچھ لینے والا بھی مجرم ہے، پوچھنے والا بھی مجرم ہے۔ ہم پورے یقین ایمان سے چیلنج کر کے کہتے ہیں تمام معارضین کو، ایک آیت، ایک حدیث، ایک واقعہ، ایک ثبوت، ایک ایویڈنس، ایک حجت، ایک برہان، ایک دلیل پیش کریں جس میں یہ وضاحت ہو کہ ان کے پاس علم ہے اس بات کا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور چوری کس نے کی ہے، رشتہ کامیاب ہوگا کہ نہیں، تجارت کامیاب ہوگی کہ نہیں۔ جو ماضی اور مستقبل کے حالات بیان کرتے ہیں صرف ایک آیت بتائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چلا نہیں، آپ پر جب جادو ہوا، بخاری میں حدیث ہے، 6-7 جگہ آئی ہے، کتاب الطب میں بھی، کتاب التفسیر میں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چلا نہیں ہے جادو کس نے کیا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خواب کے اندر بتا نہیں دیا۔ نبیوں کے خواب ہی وہی ہوتے ہیں، نبی کو تو پتہ نہیں چلا، نہ ابو بکر عمر عثمان و علی 10 مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب بیت رضوان، جنتی سارے صحابہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کوئی ایک بھی نہ بتا سکا، نہ ازواج مطہرات، نہ اہل بیت، کوئی نہ بتا سکا۔ اور شیعہ کے الفاظ میں مولا علی مشکل کشا، ان کے الفاظ میں ہم تو ان کو اللہ کا بندہ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد مانتے ہیں، ہمارے کاغذوں میں تو ایک چوتھا مقام اور مرتبہ اور اس کی شان ہے، وہ بھی نہیں بتا سکا، کوئی نہیں بتا سکا، نبی کو خود نہیں پتا چلا، وہی آئی، خواب آیا، پھر آپ کو پتا چلا۔ آج کل جناب دعوے پر دعویٰ، کاروبار، یہ کاروبار ہے لوگوں کا، اللہ کی قسم لوگوں کا کاروبار۔ میں بھی علاج کرتا، آپ کہیں گے تھوڑا بھی کاروبار ہے، ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ سارے تعویذ، میرا ایک انٹرویو چھپا بھی ہوا ہے، سارے تعویذ ہم اترواتے ہیں، میرے گھر میں جو آئے گا دیکھ لے گا، اتنے تعویذ میں نے لوگوں کے اتروائے ہیں، اور سفر کرتے تعویذ عدد پادشتہ کی اشتاقی تھے، 60 70 ہزار تعویذ ایک لوگوں نے لیا سا۔ میں صرف یہ لوگوں نے سبق دیتا ہے، صرف اللہ کو سوال کرنا ہے، اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، اور علم غیب صرف اللہ کو ہے۔ جنہ یہ عقیدہ بن گیا انشاءاللہ ان کی نجات دنیا کے بھی آخرت کے بھی کامیاب، جنہ عقیدہ نہیں بنے ان نقام و خسران فی الدنیا والآخرہ، خسر الدنیا والآخرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا وسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، جس نے کسی غیب کی خبریں دینے والے سے سوال کیا، سوال کیا کیا؟ چوری کس نے کی ہے، جادو کس نے کروایا ہے، جادو کس نے کروایا ہے، اس کی 40 دن کی عبادت اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ غلط سوال کیوں کیا اس نے؟ علم غیب کا سوال تھا، یہ اللہ کے بارے میں تھا، اس کا سوال تو نبی کو پتہ نہیں ہے، اس سوال کے جواب کا تو نبی کو پتہ نہیں، کیوں سوال اسے غلط سوال کیوں کیا ہے؟ اگر جاہل ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اگر اس کو پتا تھا پھر بھی سوال کرتا ہے، پھر 40 دن کی بات ہو گئی۔ اور کئی کتے لے آتے ہیں، فوج کے کتے، میں نے کہا کتے تو کتے ہی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ چوری ہوگی تو میں نے ان لوگوں نے کتے لے آئے، میں نے کہا کتا کتا ہی ہے، انسانوں نہیں پتا کتوں کی پتا لگے گا، اور کتوں ڈرامہ کیتا، کتے بھی ڈرامہ کر دے، انہوں نے پتا ہے سانو گوشت ہڈیاں جہاں پینیاں نے اسی بھی کوئی کرتب کھائیے، انہیں ڈرامہ کیتا ہے، غریب کے گھر سے جا کے بہ گیا، وہ بیچاری عورت پیٹے ہوئے نخاپڑے ہو جو مار کرتے ہیں جی سانو ساڈا بیڑا کر، بعد ثابت ہو گیا ڈرامہ سی۔ کتے بھی فوج دے، روپیہ بھی 20,000 لے گئے، اتنے انسان ہی دس سکتے، کتے کی دسن دے؟ نبی کو پتہ نہیں چلا، پاگلو نبی کو پتہ نہیں چلا، کون بتا سکتا ہے؟ دوسری حدیث سنو، من اتی عرافا او کاہنا وسألہ عن شیء ثم صدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سوال کیا نجومی اور کاہن سے، ایک سوال کیا پھر اس نے جواب دیا آپ پر جادو فلاں نے کیا ہے، آپ کی چوری فلاں نے کی ہے، آپ کا سفر ناکام یا کامیاب رہے گا، آپ کی شادی کامیاب یا ناکام رہے گی، جو بھی خبر پوچھی گئی اس کی، اس نے تصدیق کر دی، سائل نے، جادوگر نے جواب دیا، پوچھنے والے نے تصدیق کر دی، ہاں ہاں دیکھو میں آکھیا سی نا فلاں نے چوری کی تھی، میں نے بھی شبہ ہوں دیتی تھی، ان پیر صاحب ہی کہہ دیتا ہے،
فصدقہ بما یقول، اس کی تصدیق کر دے جو بکواس کر رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو اللہ نے محمد پر اتاری ہے۔ محمد پر کیا اللہ نے اتارا ہے؟ وحی، قرآن، حدیث، نبوت، شریعت، حدیث اور قرآن، اس نے انکار کر دیا اس کو۔ کیوں؟ قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ تو غیب جانتا ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، اب میں وقت بہت اوپر جا رہا ہے، میں ایک بات صرف آپ کو آخری بیان کر کے موضوع مکمل کرتا ہوں۔ بہت زیادہ لوگوں کو شبہ یہ ہے کہ اس کے پاس موکل ہوتے ہیں، یہ نشامت دل دماغ میں جانی۔ موکل کیا ہے؟ جنات خبریں غیب کی جانتے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے قرآن حدیث سے ہم مجرم اور روحانی معالج جو غیب کی خبریں لیتے ہیں کامیاب، اور اگر یہ ثابت ہم کرتے ہیں قرآن حدیث سے کہ جنات کو بھی علم غیب نہیں ہے، تو پھر جو ان سے خبریں لیتے ہیں وہ جادوگر ہوئے کہ نہ جادوگر ہوئے؟ جادوگر ہوئے۔ میں ایک آیت پڑھوں گا قرآن مجید میں، کئی اس کے دلائل ہیں، حدیث میں بھی کئی دلائل ہیں، صرف ایک دلیل آپ کو پڑھ کے خطبہ مکمل کرتے ہیں۔ سورہ سبا میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر بھی تھی اور درندوں چرندوں پرندوں پر بھی، ہر چیز پر اللہ کو کنٹرول اختیار دیا تھا، یہ ان کا اعزاز اور سعادت ہے۔ جب وہ فوت ہو گئے، موت نبیوں کو بھی آتی ہے، ایسے ہی ان کے پاس لاٹھی تھی، وہ لاٹھی کے سارے کھڑے تھے، نگرانی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ علم غیب کا پردہ ہی توڑنا چاہتا تھا۔ اس دور کے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شیطان کو علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہی ناکام کرنا چاہتا تھا، اسی کا باندھا پھوڑنا چاہتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نگرانی کرتے کرتے سو گئے، اور سونے کا مطلب کیا ہے؟ موت آ گئی۔ حتیٰ کہ دیمک چاٹ گئی اس لاٹھی کو، لاٹھی کمزور ہوئی، لاٹھی ٹوٹی، آپ گرے، پھر جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کو تو موت آ گئی۔ ان کو خود نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، وہ تم کو خاک بتائیں گے چوری کس نے کی ہے۔ قرآن مجید کی آیت سنو، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، جب ہم نے فیصلہ کر لیا سلیمان علیہ السلام پر موت کا، کسی نے اس کی موت کو نہ بتلایا۔ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، مگر دیمک لاٹھی کو کھائی، پھر پتہ چلا تاکل من ساعتہ، لاٹھی کو کھاتی رہی۔ فلما خر تبینت الجن، جب لاٹھی گری ٹوٹی، سلیمان علیہ السلام گر پڑے، پھر جنوں کو پتہ چلا ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کاش کہ ہم غیب جانتے ہوتے، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس رسوا کن عذاب کے اندر ہم بیزی اور مشغول نہ رہتے، کام میں جتے رہے۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی جو بغاوت کرتا تھا، علماء نے مفسرین نے لکھا ہے اس کو سزا ملتی تھی، کسی نے لکھا اس کو آگ لگ جاتی تھی، کوئی آنکھ اٹھا کے جن دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میرے عزیز، جنوں کا یہ موقف ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور سورۃ جن کے اندر بھی ایک آیت ہے، وہ بھی سن لو اختصار کے ساتھ، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، آگے جا کے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جن کہتے ہیں ہمیں، پہلے ہم آسمان پر جاتے تھے، خبریں چرا کے لے آتے تھے، آسمان پر جاتے تھے، میں نے پہلے آپ کو سمجھایا کیسے جاتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے آسمان پر جاتے تھے، خبریں چرا کے لے آتے تھے۔ اب اوپر جاتے ہیں، سخت پہرے داری لگی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا کیا مسئلہ بن گیا ہے۔ اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے ساتھ بھلائی کا یا شر کا ارادہ کر لیا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لا ندری جمع متکلم کا صیغہ، ہم سب کو پتہ نہیں ہے، مذکر جن بھی، مؤنث بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، جاہل بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، سارے اس میں شامل ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ اوپر جاتے ہیں، اوپر بڑی سخت پہرے داری ہو گئی ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، یہ اوپر والی آیت ہے۔ اب جو اوپر جاتا ہے اس کو شہاب ثاقب پڑتا ہے، شعلہ پڑتا ہے، فرشتہ اس کو مارتا ہے، کبھی وہ مارنے سے پہلے زندہ ہو کے آ کے خبر بتا دیتا ہے، کبھی وہ اس کو شہاب ثاقب کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے۔ تو میرے عزیز پیارے مسلمان بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی نفع نقصان دے سکتا ہے۔ اچھا، بعض آخری بات یہ میرے ذہن میں پھر آ گئی، بعض لوگ کہتے ہیں علاج کے لیے خبریں لیتے ہیں، علاج اس کا کرنا ہے، پوچھنا اس سے ہے۔
ایک شیطان ایجنٹ ساتھ اٹھایا ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ علاج باب فرید کا کرنا ہے اور معلومات نتھو خان سے لینی ہے. یہ کیوں مسئلہ بھی؟ جن کو ٹھیک پیڑ ہے انہوں گولی دو، او نہیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے معلومات. اب معلومات کیسے لیتے ہو؟ اس کو معلومات کہاں سے آئی ہیں؟ اس کو نظر آتا ہے. کیسے نظر آتا ہے؟ کون دکھاتا ہے؟ وہ شیاطین آتے ہیں. جیسے سورہ شعراء کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، وہ شعراء کی آیت کے اندر ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. وہ ہر مجرم اور گنہگار کے پاس آتے ہیں. میرے پاس ایک بندہ آیا، ایک معالج کا اس نے نام بھی بتایا، میں نہیں بتاؤں گا فتنے کے خوف سے. اس نے کہا جی مجھے وہ بٹھا لیتا ہے اور معلومات مجھ سے لے کے آگے لوگوں کا علاج کرتا ہے. اور میں نے کہا تمہیں کوئی نظر آتا ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا کیا؟ تصویریں نظر آتی ہیں، کوئی گھر نظر آتے ہیں. میں نے کہا وہ شیطان تمہیں دکھاتا ہے. تو شیطان کا ایجنٹ ہے، وہ شیطان کا پاوا ہے بڑا، تو اس کا چیلا چوٹ اور کڑچا مرچا ہے، تو اللہ کار بنا ہوا ہے. اور وہ تیرے ذریعے غیب کی ایک خبر صحیح لے کے، جیسے حدیث میں آیا، وہ لوگوں کو بتاتا ہے، 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملا دیتا ہے. تو ان کی شر اور فتنے سے بچ جاؤ، عقیدہ توحید اختیار کرو. جب نبی کو پتہ نہیں چلا تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھوس محکم مضبوط عقیدہ توحید اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اسی پر ہماری موت آئے. جس کا اس کے اوپر خاتمہ ہو گیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. نہ ہم جنوں کو قید کرنا جائز سمجھتے ہیں، نہ ان سے خبریں لینا جائز سمجھتے ہیں، نہ قید کرنے کا شرع نے علم بیان کیا ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ تہجد کی نماز میں ایک جن نے آگے سے نماز توڑنا چاہیے، آپ نے اس کو روکا، آگے ہو کے آپ نے پکڑا اور اس کے ساتھ مزاحمت کی. پھر آپ نے صبح لوگوں کو بتایا آج رات واقعہ یہ ہوا تہجد کی نماز میں، تو میں نے اس کو روکا تھا. جس کے ساتھ ایسا ہو وہ اس کو روکے، گزرنے والا شیطان ہے. آپ نے فرمایا وہ گزرنے والا شیطان ہے. مجھے میرے بھائی کی دعا، سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہ عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اگر وہ دعا میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی نہ ہوتی، میں اس کو پکڑ لیتا اور قید کرتا اور باندھتا مسجد نبی کے ستونوں سے، اور صبح بچے مدینے والے اس سے کھیلتے. نبی نے تو قید کیا نہیں، آپ کہاں سے قید کر لیتے ہیں؟ وہ بکر عمر عثمان نے تو قید کیا نہیں، آپ کہاں سے قید کر لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ توحید کی سمجھ نصیب فرمائے اور شرک سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.